بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقتضاء الامر بالشیء النہی عن ضدہ۔ عزیز دوستو، ہم گفتگو کر رہے ہیں امر بالشیء اس کی ضد سے نہی کا تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا، اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پہلا جو درس تھا اس میں ہم نے ضد عام کے بارے میں کیا خیال تھا مصنف کا، اس کی نظر کیا ہے، وہ ہم آپ کے خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ انشاءاللہ وہ ضد خاص کے بارے میں ہے۔ ضد خاص کا مطلب پہلے ہم نے بیان کیا تھا، ہر وہ عمل جس کی وجہ سے مأمور بہ رہ جاتا ہے اس عمل کو ضد خاص کہا جاتا ہے۔ اور منطق کی اگر اصطلاح میں بیان کرے تو ضد عام کا مطلب نقیض ہے، اور ضد خاص کا مطلب کیا ہے؟ وہی ضد ہے جس کو منطق میں کہا امرانی وجودیانی لا یجتمعانی جو کہا تھا، وہی ضد خاص ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ امر بالشیء ضد خاص سے نہی کا تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا؟ تو فرماتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ امر بالشیء نہی عن ضدہ الخاص کا تقاضا کرتا ہے، انہوں نے دلیل ذیل سے استدلال کیا ہے۔ یعنی جو علماء یہ کہتے ہیں کہ امر بالشیء اس کی ضد خاص سے نہی کا تقاضا کرتا ہے، نماز پڑھو کا اگر حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز سے نہی آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے۔ مثلا نماز پڑھو، کھانا نہ کھاؤ نماز کے ٹائم پر، نماز پڑھو، اچھا جی نماز کے ٹائم پر کوئی اور عمل انجام نہ دو، یہ جتنے بھی کام جو ہے جس کی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے ان سب سے نہی آئی ہوئی ہے، جو تین امور سے مرکب ہے۔ ان کی دلیل تین چیزوں سے بنتی ہے۔ پہلی شے یہ ہے کہ امر بالشیء کا لازمہ یہ ہے کہ اس کی ضد عام سے نہیں کی جائے، یعنی کرو کا لازمہ یہ ہے اسے ترک نہ کرو۔ ان کی دلیل کا پہلا حصہ یہ ہے کہ امر بالشیء نہی عن ضدہ العام کا تقاضا کرے۔ ایک دوسرا، ہر فعل وجودی کے انجام دہی کے نتیجے میں مأمور بھی ترک ہو جاتا ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ مثلا کیا ہے؟ کالصلاۃ والاکل ملازم لضد العام کترک الازالہ حیث انہما یجتمعان۔ مثال کے طور پر کیا نماز پڑھو کہا ہے، تو یہ کیا نماز پڑھنے کے نتیجے میں ازالہ نجاست کا اگر حکم دیا ہوا ہے وہ کیا ہو جائے؟ ترک ہو رہا ہے۔ اگر آپ نماز کے ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کی وجہ سے نماز ترک ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سب کو پتہ ہے، دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ بھی بہت اہم ہے، متلازمان ہمیشہ حکم کے اعتبار سے مساوی ہوتے ہیں۔ مثلا کیا ہے؟ مثلا یہ کہتے ہیں دیکھیں دو چیزیں ایک دوسرے کے متلازم ہو، ایک ملازم اور ملازم کا جو حکم ہوتا ہے ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ حکم کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر ترک ازالہ، مثلا ازالہ نجاست کو ترک کرنا، یہ کیا ہو؟ منہی عنہ ہو، یہ کیا ہو؟ منہی عنہ ہے۔ مثال کے طور پر نجاست کو ہم نے کہا تھا ازلی نجاسہ، مسجد اگر نجس ہو گئی ہے تو پہلی فرصت میں پاک کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پس ترک ازالہ کیا ہے؟ اگر یہ منہی عنہ ہے، اس سے اگر نہیں آئی ہوئی ہے تو ہر وہ عمل جس کی وجہ سے اس نجاست کا ازالہ جو ہے ترک ہو رہا ہے وہ عمل بھی منہی عنہ ہونا چاہیے۔ مثلا چاہے وہ نماز ہو، چاہے آپ کھانا کھاتے، کھانا کھانے کی وجہ سے یہ جو نجاست جو ہے اس کو ازالہ کرنا چاہیے تھا، وہ ازالہ نہیں ہو رہا ہے۔ پس جب ازالہ کیا ہے؟ منہی عنہ، ترک ازالہ منہی عنہ ہے۔ ازالے کو ترک کرنے سے جب نہیں کی گئی ہے تو جس عمل کی وجہ سے ازالہ ترک ہو رہا ہے وہ عمل بھی منہی عنہ ہے۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ پس نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہو گیا کہ امر بالشیء نہی عن ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں امر آئے اس کا مطلب یہ ہے اس کو ترک نہ کرو، ترک کرنا حرام، اور ہر وہ کام جس کی وجہ سے ترک ہو رہا وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ یہاں پر کھانا کھانا ازالہ نجاست کو چھوڑ کر یہ بھی جائز نہیں ہے۔
بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امر بالشیء کا لازم نہیں عن ضد الخاص ہے۔ اشکالات بر دلیل قائلین، بس مصنف کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو استدلال کیا ہے وہ استدلال تام نہیں ہے۔ اچھا، ان میں سے تین جو مقدمات تھے، یہ تین امور سے ان کا جو ہے ان کا جو اشکال بنا تھا یا ان کی دلیل تین چیزوں سے بنی تھی۔ تو اشکال اول مقدمہ اول پر ہے۔ مقدمہ اول کیا تھا؟ لما عرفت من ان الامر بالشیء لا یقتضی النہی عن ضدہ العام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امر بالشیء اس کی ضد سے نہیں کا تقاضا نہیں کرتا۔ امر بالشیء ضد عام سے نہیں کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی نماز پڑھو کا مطلب نماز پڑھو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کو ترک نہ کرو۔ یہ دلیل کی دلالت نہیں ہے، بلکہ عقل سے ممکن ہے ہم یہ سمجھیں، لیکن خود ذات دلیل کی جو دلالت مطابقی ہے وہ بسیط ہے، اس سے ہم ان چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا وَأَنَّ مِثْلَ هَذَا النَّهِي الْمَوْلَوِي أَمْرٌ لَغْوٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، اگر کوئی نہیں بھی آ جائے، اگر آپ کہتے ہیں امر بالشیء، وہ نہیں عن ضدہ کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ نہیں بھی نہیں مولوی ہے، ایک ہوتی نہیں تاسیسی اور اس کے مقابل نہیں تاکیدی اور ارشادی۔ وہ نہیں جو حکم عقلی کی تاکید کے لیے آئی ہوئی ہو، اسی کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے آئی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ نہیں تاکیدی یا ارشادی۔ لیکن کسی چیز کو جب تک شریعت بیان نہ کرے، اس کی حرمت کو عقل نہ سمجھے، ہم درک نہ کر سکیں، تو اس کو کہتے ہیں نہیں مولوی۔ تو فرماتے ہیں جب امر آنے کے بعد ہم یہ کہہ دیں کہ یہ امر دلالت کر رہا ہے کہ اس کی نہیں، اس کی ضد سے نہیں ہو، اور وہ نہیں مولوی، تو فرماتے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا کام ہے، یہ نہیں ایک ایسی نہیں ہوگی جو کہ لغو ہے، فضول ہے، اس کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا مقدمہ درست نہیں ہے، کیونکہ امر بالشیء اس کی ضد عام سے نہیں کا تقاضا نہیں کرتا، اور اس قسم کی نہیں مولوی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اشکال دوم، اشکال دوم کیا؟ بمنع المقدمۃ الثالثۃ، تیسرا جو مقدمہ ہے یا تیسرا جو امر ہے وہ بھی باطل ہے۔ کیا ہے؟ لا یجب ان یکون احد المتلازمین محکوما بحکم المتلازم الآخر۔ فرماتے یہاں پر آپ نے کہا متلازمین کا حکم ہمیشہ ایک جیسا ہونا ضروری ہے، یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بات جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رو بقبلہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو جب آپ رو بقبلہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو فرض کریں آپ کے بیک سائڈ پر سروے آف پاکستان ہے، یا جو ہے آپ کے رائٹ سائڈ پر اوپن یونیورسٹی آ رہی ہے، قبلے کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائڈ پر اوپن یونیورسٹی ہے، تو کیا یہ متلازم ہے نا قبلے کی طرف رخ ہونے کا جو لازم ہے؟ کیا یہ پش آپ کے سروے آف پاکستان کی طرف ہو اور آپ کے جو ہے وہ رائٹ سائڈ کیا ہو؟ رائٹ سائڈ جو ہے آپ کے جو اوپن یونیورسٹی کی طرف ہو، تو یہاں پر اوپن یونیورسٹی کی طرف آپ کے جو ہے آپ کے رائٹ سائڈ کو اس طرف ہونا، یا پش کا جو ہے آپ کے سروے آف پاکستان کی طرف ہونا، یہ بھی واجب ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ واجب کیا ہے؟ رو بقبلہ ہونا واجب ہے۔ ہاں، اس رو بقبلہ ہونے کا جو لازمہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے جامعۃ الکوثر میں آپ رہ رہے ہیں، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ آپ کی پش جو ہے سروے آف پاکستان کی طرف ہوگی، اور رائٹ سائڈ جو ہے آپ کی کس کی طرف ہوگی؟ وہ جو ہے آپ کی دائیں طرف جو ہے وہ اوپن یونیورسٹی کی طرف ہی ہے۔ لیکن یہ دونوں واجب نہیں ہے، بلکہ قبلے کی طرف کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو چیز اہم ہے وہ اہم کیا ہے؟ جو چیز ضروری وہ یہ ہے کہ متلازمین کے لیے ایک متضاد حکم ثابت نہ ہو، ورنہ مکلف کے لیے امتثال کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ یعنی ملازم اور ملازم کا جو حکم ہے وہ بالکل اگینسٹ نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے 100% ٹکراؤ نہ رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر آپ فرض کریں اگر جو ہے اوپن یونیورسٹی کی طرف دائیں طرف کا آنا کیا ہو؟ اگر حرام ہو، یا مثلا سروے آف پاکستان کی طرف آپ کی پش کا آنا کیا ہو؟ اگر حرام ہو، تو پھر یہاں پر کوثر میں بیٹھ کر آپ رو بقبلہ ہو کر نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں متلازمین کے لیے حکم متضاد کا ثابت ہونا یہ صحیح نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، مکلف اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ اور چیز ہے، اور یہ کہنا کہ متلازمین کے لیے ہمیشہ ایک جیسا حکم ہونا ضروری ہے،
یہ ایک اور شے ہے. ان تیسرا مقدمہ بھی باطل ہے کیونکہ متلازمین کا حکم ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ملازم کے لیے جو حکم ثابت ہے ملازم کے لیے اس حکم کی ضد کوئی حکم ثابت نہ ہو، ورنہ امتثال ممکن نہیں رہے گا. اور مکلف کے لیے کیا ہوگا؟ یہ تکلیف بما لا یطاق ہوگی، جو کہ صحیح نہیں ہے. اب ہم بڑھتے ہیں کہ اس مسئلے کا فائدہ کیا ہے، ثمرہ فقہیہ اس مسئلے کا کیا ہے. تو فرماتے ہیں ثمرہ فقہیہ یہ کہ امر بالشیء اس کی ضد سے نہیں کا تقاضا کرے ایک، اور امر مہم کو چھوڑ کر امر اہم کو چھوڑ کر مہم عبادی کو جو بجا لایا جائے تو اس کی عبادت کیا ہے؟ باطل ہے. اگر کوئی شخص ہے جو اہم کو چھوڑ کر مہم کو بجا لاتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کا جو عمل ہوگا وہ عمل باطل ہوگا. عمل باطل ہونے کا مطلب عمل کی دو قسمیں ہیں. ایک عمل کیا ہے؟ توسلی ہے. ایک عمل کیا ہے؟ تعبدی ہے. لیکن اگر اس کی جو ضد ہے وہ ضد عبادی ہو تو چونکہ عبادت میں قصد قربت ضروری ہے، اور جب اس کے بارے میں نہیں آئی ہوئی ہے تو ایک ایسا عمل جس کے بارے میں نہیں آئی ہوئی ہو اس عمل کے ذریعے، عمل منہی عنہ کے ذریعے ہم شارع سے قریب نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کی قربت ہم حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ عمل عبادی باطل ہے. اب ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرح. قائلین بالاقتضاء کی دلیل کتنے امور پر یا کتنی چیزوں کے ثبوت پر موقوف ہے واضح کریں. مصنف کے اعتراضات کیا ہے؟ مصنف کا اپنا نظریہ بیان کریں. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.